اسلام کی معیشت، اسلام کا نظام معیشت یا نظام مالیات وہ کس اصول پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ آیت یہ ہے سورہ حشر میں، سورۃ الحشر میں آئیے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ مال فی کا ذکر فرمایا، مال غنیمت مال فی، یہ وہ جو لڑائی قتال کفار کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کے بعد جو مال ہاتھ آتا ہے اس میں ایک چیز مال غنیمت ہوتی ہے ایک قسم، اور ایک قسم مال فی کی ہوتی ہے۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے، کفار کو شکست دینے کے بعد، وہ مال غنیمت ہے، اور مال فی یہ وہ مال ہوتا ہے جو بغیر لڑائی کے حاصل ہو جاتا ہے، بغیر لڑائی کے جو مال مسلمانوں کو مل گیا وہ مال فی، یہ بہت بڑی مقدار میں ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس حوالے سے اس مال کی تقسیم کا اصول بیان کیا، مال غنیمت کا اصول بتایا، دوسری جگہ فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، مال غنیمت کا 5 حصے کریں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے لیے خرچ فرمائیں گے اور جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے 5واں حصہ، باقی بچے 4 حصے افواج میں مسلمانوں کی فوجوں میں تقسیم ہوں گے، یہ مال غنیمت کے بارے میں بتایا۔ پھر مال فی جو ہے اس کا ذکر یہاں سورہ حشر میں فرمایا کہ وہ کیسے تقسیم ہوگا، اس کی تقسیم کا اصول ذرا مختلف ہے، فرمایا فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، فرمایا یہ مال جو ہے اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے ہے، یہ اس کے مصارف ہیں اس مال کے۔ تو وہ مصارف بیان کیے گئے ہیں جگہ جگہ، زکوٰۃ کے بھی مصارف ہمیں بتائے گئے ہیں، صدقہ فطر کے مصارف بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو یہ سب جو تقسیم ہے، اسی طرح میراث کی تقسیم ہے، وہ بھی ہمیں معلوم ہے کس کس کو جائے گی، کس کس کے درمیان تقسیم ہوتی ہے، کون کون اس کا اہل ہے۔ یہ تقسیم قرآن فرماتا ہے یہ ہم نے اس لیے رکھی ہے کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ دولت یہ مال تمہارے غنیوں کے بیچ میں، تمہارے اغنیاء کے بیچ میں، مالداروں کے درمیان معصور ہو کے نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ چند ہاتھ ہی اس پہ قابض ہو کے رہ جائیں، سارا مال چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جائے، اور وہ جو سرکولیشن ہے دولت کی اور روٹیشن آف ویلتھ ہے وہ ختم ہو جائے، وہ نہ رک جائے۔ تو یہ ہے اسلام کا فلسفہ معاشیات، اصول مالیات۔ اسلام اس بنیاد پر معاشی احکام اور مالیاتی احکام بیان فرماتا ہے، اور اسی لیے یہ صدقہ خیرات وغیرہ سلسلے، اور اسی وجہ سے دیکھیے ایسے تمام معاملات جن کی وجہ سے مال مرتکز ہو سکتا ہے اور چند ہاتھ امیر سے امیر تر ساری سوسائٹی کی دولت سمیٹنے والے بن جائیں، ایسی کوئی صورت جو بھی اس کا ذریعہ بنے گا اسلام اس کو کنڈیم کرے گا، ایسی تمام ذرائع کو کنڈیم کرتا ہے جو چند ہاتھوں کو مضبوط کرے اور باقی سوسائٹی غریب سے غریب تر ہوتی رہے۔ چنانچہ سودی کاروبار کیوں ممنوع ہے؟ سود کا نتیجہ یہی ہے کہ چند ہاتھ مضبوط ہوتے ہیں، چند لوگوں کے پاس دولت کے انبار لگنا شروع ہو جاتے ہیں، باقی سوسائٹی جو ہے وہ محروم ہو جاتی ہے، عام آدمی محروم سے محروم تر ہوتا رہتا ہے، غریب سے غریب تر، یہاں تک کہ پوری دنیا میں ممالک میں دیکھ لیجیے آپ، اس وقت عالمی معیشت نے چند ملکوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور باقی دنیا غریب کی غریب ہے اور مزید غریب ہو رہی ہے۔ تو یہ سودی نظام ایک معاشرے کو، ایک دنیا کے نظام کو، ایک ملکی نظام کو اس طریقے سے ڈس بیلنس کر دیتا ہے، اور کر دیا۔ کیپٹلزم اس وقت جس نظام کی بنیاد پہ کھڑا ہے وہ سودی نظام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ایک طبقہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور دوسرا طبقہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ تو سود کو اسی لیے اسلام نے حرام کرا دی۔ اسی طریقے سے دیکھیے سود کی طرح اور بھی کچھ ایسے ذرائع اور طریقے ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے مال پیسہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے اسمگلنگ کا کاروبار، اسمگلنگ کرنا، چور بازاری ہے، احتکار ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ کام کہ جن کو اسلام ناپسند کرتا ہے، ممنوع قرار دیتا ہے۔ یہ سب وہی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہوتی رہتی ہے،
یہ ہے اسلام کا مزاج کہ ایسے تمام راستے بند کرو جس سے دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو رہی ہے. ہاں کاروبار ہو، بزنس ہو، لین دین ہو جائز طریقے سے، کمپٹیشن ہو، مارکیٹنگ ہو، اور جو بھی بزنس کے اور تجارت کے طریقے ہیں نئے سے نئے، ان کے اندر انسان آگے بڑھے، مگر ایک کمپٹیشن میں رہے، رسک لے، محنت کرے اور پیسہ لگائے اور پھر کمائے. تو اسلام ان سارے طریقوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تجارت کی، کاروبار کی، بزنس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرہ پروان چڑھتا ہے، اس سے سوسائٹی میں سب کو موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا. تو اس لیے تجارت کی بات کی گئی ہے، اور تجارت سنت بھی ہے. اس کے علاوہ کسی اور ناجائز ذریعے سے پیسے کو جمع کرنا، اکٹھا کر لینا، کما لینا، اس پہ قابض ہو جانا، اس سے اسلام نے منع کیا ہے. ناجائز ذرائع جو ہے وہ میں نے بتا دیے. ہاں بعض لوگ پوچھتے ہیں کرائے پہ مکان دے کر، دکان دے کر وہ بھی آدمی پیسہ جمع کرتا رہتا ہے. نہیں، اس میں بھی انسان نے کچھ نہ کچھ لگایا ہوا ہے، مکان دیا ہوا ہے. وہ مکان جو ہے بہرحال ایک چیز خرچ ہو رہی ہے، ایک دکان ہے وہ خرچ ہو رہی ہے، ایک چیز ہے کسی کے استعمال میں ہے، اس کے بدلے میں کرائے کی صورت میں پیسہ آ رہا ہے. تو یہاں بھی ایک چیز کے بدلے میں آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے خالی چوری چکاری کر کے، لوٹ مار کر کے، پیسے کے بدلے میں پیسہ کما کے، یا خالی خولی بیٹھ کر کے پیسہ آدمی کھینچنے میں لگا ہوا، ایسا نہیں ہے. تو کرائے کی آمدنی جائز ہے، اس کے اندر یہ صورت نظر آ رہی ہے. تو اسی لیے اسلام نے نہ کیپٹلزم کو پسند کیا نہ سوشلزم کو. کیپٹلزم میں بھی یہی چیز ہے، دولت سمٹ رہی ہے چند ہاتھوں میں نے بتایا سودی نظام معیشت کی بنیاد پر. اور دوسرا سوشلزم فیل بھی ہو گیا، تباہ بھی ہو گیا، لیکن اس کی بنیاد کس پر تھی؟ اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے سوسائٹی میں جو انقلاب برپا کیا تھا، اس کے نتیجے میں ایک پارٹی، صرف ایک پارٹی جو مقتدر تھی، وہ سارے وسائل و ذرائع کی مالک بن کے بیٹھ گئی تھی. یہ تو بہت خوفناک صورت تھی کہ انفرادی ملکیتوں کا استحصال ہو گیا، سب کا خاتمہ، اور ایک پارٹی جو مقتدر تھی وہ سارے وسائل، ساری پیداوار، سارے ذرائع سب کے مالک تھی. تھا نا، زمینیں ہوں، فیکٹریاں ہوں، انڈسٹریز ہوں، وغیرہ وغیرہ، سب کی ایک پارٹی مالک. یہ بہت خطرناک بات. یہی وجہ ہے کہ پورا نظام کولیپس ہو گیا، تباہ ہو گیا. ایک پارٹی تو پھر فرعون ہو جائے گی، اور پھر عام آدمی کیا کرے گا؟ کمپٹیشن میں کیسے وہ کمپٹیشن کے اندر حصہ لے گا؟ کیسے مقابلے کی معیشت تیار ہوگی؟ کیسے آگے بڑھے گا؟ کیوں بڑھے گا؟ کہاں اس کو پیسے، اس کی آمدنی، اس کے ذرائع کس طریقے سے وہ پیدا کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس سے بنیادی ذرائع چھین لیے گئے. ایک شخص مالک ہی نہیں بن سکتا، نہ زمین کا، نہ فیکٹری کا، نہ کس چیز کا، تو کیوں آگے بڑھے گا پھر وہ؟ تو حوصلہ شکنی ہے لوگوں کی، تجارت کی، کاروبار کی، ایک پارٹی قابض ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ نظام تو چلا ہی نہیں، اور ایسا کولیپس ہوا ہے کہ زمین دوز ہو کے رہ گیا. اب دنیا میں شاید ہی کوئی نام لیتا ہو کہ ہمیں سوشلزم چاہیے. جو سوشلسٹ کہلاتے تھے ممالک چین وغیرہ، یہ بھی کبھی بھی سوشلزم کے پورے اصولوں پہ عمل پیرا نہیں ہوئے، اور آج بھی چین اپنے نظام معیشت کے ساتھ چل رہا ہے اور کیپٹلزم کے ساتھ ہاتھ ملا کر اسے آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. سوشلزم کی بات نہیں ہوتی اس طریقے سے. تو کیپٹلزم جو اس وقت دنیا پہ مسلط ہے، میں کہوں گا مسلط ہے، اس کو لوگوں نے کوئی دل سے اپنایا ہوا نہیں ہے. تمام لوگوں نے دنیا کے یہ مسلط کر رکھا ہے. یہ اس وقت اس کی جو کی اور اس کی چابی ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. کیپٹلزم سودی نظام معیشت کی بنیاد پہ کھڑا کر کے دنیا پہ مسلط کیا گیا. یہ اس کا سب سے بڑا محافظ امریکہ ہے. امریکہ نے اس وقت دنیا کی معیشت کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے. یہودی اس کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ اس نظام کے تحت جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. اسلام کا نظام بہت شاندار، 1000 سال تک مسلمانوں نے دنیا کو جو نظام معیشت دیا، سیاست دی، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے. جو معیشت دنیا کے سامنے رکھی ہے اس کا معاملہ یہ تھا. 1000 سال کم و بیش مسلمانوں نے پوری دنیا کی معیشت کو چلایا، مگر جناب نہ آپ دیکھیں کوئی عمارت کے کوئی ایسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں وہاں، اور نہ کہیں غربت کے گہرے اندھی کھائیاں نظر آتی ہیں. ایک سوسائٹی میں ایک بیلنس نظر آتا ہے، توازن نظر آتا ہے. آج دنیا میں عمارت کے ایسے پہاڑ کے جو ایک شخص اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کئی ملکوں کو خرید لے اپنی دولت سے. بتائیے آپ. تو یہ اسلامی تاریخ معیشت کے اندر اس طرح کی مثالیں آپ کو عام طور پہ نہیں ملتی. اور اسی طریقے سے اسلامی تاریخ معیشت میں دیکھیے آپ کے ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہو معاشی بنیادوں پر، یعنی لوگوں کو مواقع نہ ملتے ہوں. ایک شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، منڈی میں آنا چاہتا ہے،
ایسا نہیں ہے کہ قبضہ کر رکھا ہے، اجارہ داری ہے، کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا، جس کو نیچے گرانا ہے وہ گرانا چاہیں گرا دیں گے اور اس کو آگے نہیں آنے دیں گے اور سوسائٹی پہ یا اکنامی پہ قبضہ رہے گا. ایسا نہیں ہوتا تھا. کھلی منڈی تھی، کھلی مارکیٹ تھی، اوپن مارکیٹ تھی، جس کا دل چاہتا تھا آگے آتا تھا، کاروبار کرتا تھا، کوئی خوف نہیں تھا، کسی کا کوئی وہ اجارہ نہیں تھا. اس طرح نظام معیشت اسلام کی تاریخ میں چلا. تیسری بات یہ کہ اسلامی تاریخ معیشت میں کبھی انفلیشن نہیں ہوا، کبھی افراط زر نہیں ہوا. افراط زر جو اس وقت دنیا میں بہت سارے ممالک کا سب سے بڑا درد سر ہے، یہ افراط زر کبھی ہمیں اپنی تاریخ کے اندر اسلامی معیشت کی تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ انفلیشن ہوا ہو، افراط زر ہوا ہو. کبھی پیسہ زیادہ ہو گیا، رقم زیادہ ہو گئی اور ادھر جو ہے اس کے مقابلے میں چیز نہیں ہے، اس کے مقابلے میں سروس نہیں ہے اور رقم ہی رقم نہیں. یہ آج ہوتا ہے، رقم زیادہ ہے اور اس کا بدل کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ افراط زر کی صورت اسلامی معیشت میں کبھی نہیں ہوئی. اب اس کی بنیادیں دیکھیے کتنی گہری ہوں گی اور کس طریقے سے نظام معیشت چلا ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کی انہی اصولوں پر گامزن تھا اور اسی اصولوں پہ کھڑا کیا گیا تھا، تو اس لیے اس کے نتائج بڑے اچھے نکلے. تو اللہ نے فرمایا کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. اب ایک تو کمانے کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے یہ چیز دی گئی جس سے نے ہمیں بچا کے رکھا. دوسرا پھر جب آپ ان جائز ذرائع اور جائز نظام معیشت کے تحت پروان چڑھیں اور آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے، آپ مالدار ہو گئے، غنی ہو گئے، آپ نے تجارت کی، کاروبار کیا، بزنس کیا، فیکٹری لگائی، زمینیں تھیں. اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے بعد جتنا پیسہ ہے وہ سب آپ کا ایسا حق ہے کہ آپ اس سے ایک پائی بھی نہ نکالیں؟ نہیں. اسلام نے پھر آپ کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ وغیرہ اس کی طرف راغب کیا ہے. آپ اس میں سے خرچ کریں. اب کم از کم جو چیزیں فرض ہیں اس پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی ہے. یہ دیکھیے پھر پیسے کو روٹیٹ کیا. اب اس طریقے سے پیسہ جو جائز طریقے سے، حلال طریقے سے دھل دھلا کے صاف ستھرے انداز میں آیا ہے، اس میں بھی پھر اس خطرے سے بچایا سوسائٹی کو کہ پھر ڈس بیلنس نہ ہو جائے، کہیں پھر کوئی مالدار طبقہ، ایک طبقہ اٹھ کر کے اتنا اوپر نہ چلا جائے کہ دوسرے بیچارے پس کر رہ جائیں اور ان کا کوئی بستان حال نہ ہو. تو اس لیے زکوٰۃ دو، اس لیے فطرہ ادا کرو، اس لیے صدقہ ادا کرو، خیرات کرو. یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے ہوتی رہیں. اس کی اتنی ترغیب دلائی گئی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے بعد پھر آپ کو بار بار کہا گیا، قرآن میں سینکڑوں مقامات میں فرمایا کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو. اور آخرت میں اس کے اجر کے حوالے سے اتنا کچھ بیان کیا گیا ہے، شاید ہی دنیا کی کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں اتنی اپیل کی گئی ہو جتنی کہ اسلام میں ہے، جتنی ہمارے قرآن میں ہے اور حدیث کے اندر موجود ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت زبردست سلسلہ ہے جس کے ہوتے ہوئے اسلامی نظام معیشت یا اسلامی نظام مالیات میں کسی قسم کا ارتکاز دولت یہ نہیں ہو سکتا، اقتناز دولت یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم واقعی دین کی ان باتوں پر عمل پیرا ہوں اور یہ تعلیمات ہمارے معاشرے میں رائج ہوں. تو یہ تھوڑے بہت جو ہمارے اس وقت خرابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم نے وہاں دین کے اصول معیشت کو چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے وہاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس لیے صدقات و خیرات کے حوالے سے بہت کچھ فرمایا گیا ہے اور زکوٰۃ ماشاءاللہ اس مہینے میں بھرپور طریقے سے ادا کی جاتی ہے. وہ آپ ادا کر رہے ہیں. کتنے لوگوں تک یہ پیسہ پہنچ جاتا ہے زکوٰۃ کے عنوان سے. دنیا میں اس کی سرکولیشن جب ہوتی ہے تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس سے مستفیض ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا چیریٹی کا نظام ہے، دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی. جو ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی غریب کے لیے لیا جاتا ہے اور غریب تک پہنچایا جاتا ہے، مگر ٹیکس ایک جبر ہے. ٹیکس ٹھیک ہے کہ ضرورت پڑنے کی بنیاد پہ جائز ہو سکتا ہے، مگر ٹیکس کے اندر سوسائٹی کی وہ پرورش نہیں ہے، سوسائٹی میں کی وہ پرورش نہیں ہو سکتی، انسانی معاشرے کی وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. ٹیکس کے اندر نفرت کا عنصر پیدا ہوتا ہے، جبر کا عنصر پیدا ہوتا ہے. ٹیکس کے اندر لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بوجھ سمجھتے ہیں. لیکن جو اسلام نے زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا درس دیا ہے اور یہ چیز جو اسلام نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ یہاں نفرت کے بجائے محبت بڑھتی ہے. امیر جب کسی کے ہاتھ میں زکوٰۃ، صدقات کا پیسہ رکھتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے تو وہ ایک جذبہ عبادت کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے، ایک خدمت، ایک عبادت، اللہ کی رضا، خوشنودی، ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ جب وہ کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے
تو قطعاً سوال پیدا نہیں ہوتا, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں غریب کے لیے نفرت پیدا ہو یا وہ غریب کو بوجھ سمجھے, کبھی نہیں سمجھے گا, بلکہ اس کے دل میں اس غریب کے لیے ایک جذبہ ہمدردی پیدا ہوگا, محبت پیدا ہوگی, اور ایک گناہ احسان مند اس کو ہونا پڑے گا کہ اس غریب نے آپ کا ایک بہت بڑا فرض ادا کروا دیا. یہ اسلام کا دینے کا نظام, دلوانے کا نظام, اس کے اندر یہ خوبی ہے. اس کے بعد دیکھیے سورہ ممتحنہ ہے. سورہ ممتحنہ میں بیعت کا ذکر آیا ہے. بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت اگر اس روح کے ساتھ دنیا میں لی جائے اور کی جائے تو بیعت کے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. بہرحال بیعت سے ایک نسبت حاصل ہوتی ہے, یہ بھی بابرکت ہے. لیکن یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی ہے, اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی کہ اس کے کانٹینٹس کیا تھے. یہ بیعت کے کانٹینٹس ہیں, اور ہر بیعت میں کچھ نہ کچھ کانٹینٹس ہوتے ہیں. وہ کانٹینٹس ملحوظ رہنے چاہیے تو بیعت آپ کی بامقصد ہو جائے, اور پیر کے ہاتھ میں جو آپ نے ہاتھ دیا ہے وہ پھر آپ کے لیے زیادہ فروٹفل ہو جائے گا, اور زیادہ آپ کے لیے دنیا آخرت میں فائدہ مند ہوگا. یہاں بیعت, بعض لوگ پوچھتے ہیں بیعت کا تصور کہاں سے آیا, یہ بیعت کیا چیز ہے, بیعت کہاں سے آئی, لوگ بیعت کرتے ہیں پیری مریدی. تو یاد رکھیے بیعت کی حقیقت موجود ہے. سورہ ممتحنہ کے اندر خواتین کی بیعت کے حوالے سے ذکر ہوا ہے, دوسری صورتوں میں مردوں کی بیعت کا بھی ذکر ہوا ہے, احادیث میں بھی جا بجا بیعت کا ذکر ہے, خلفائے راشدین نے بھی بیعت لی ہے. تو یہ بیعتیں ہوتی رہی ہیں. یہ بیعتیں سیاسی نوعیت کی بھی ہوتی تھی, یعنی جیسے خلیفہ بننے کے بعد پھر لوگوں سے بیعت لی جاتی تھی, یہ بھی بیعت ہوتی تھی. یہ بیعتیں اصلاحی نوعیت کی ہوتی تھی, تربیتی نوعیت کی, جیسا کہ یہاں پر اصلاحی اور تربیتی نوعیت کی بیعت ہے. اور یہی بیعت ہے جو آگے چل کر کے پیری فقیری کی شکل میں ہماری دنیا کے اندر رائج ہوئی ہے. اب جس نے اس سے دین کا کام لیا ہے, اصلاح کا کام لیا ہے, تربیت کی ہے, اس نے بہت اچھا کیا ہے, اور یہ بالکل جڑ جاتا ہے سلسلہ یہاں سے. لیکن جس نے پیر بن کر, مرید بن کر دین و شریعت کو چھوڑ دیا اور اس کی اہمیت کو بلا دیا اور کوئی دوسرے تیسرے نمبر کے کام کرنا شروع کر دیے, تو یقیناً وہ بیعت کے راستے سے ہٹ گئے, وہ اسلام سے ہٹ گئے. تو بیعت کیا چیز ہے؟ لہٰذا ان کی بیعتیں سب بیکار ہیں, اور بہت سی بیعتیں اسی وجہ سے غیر شرعی ہیں. اس لیے ہمارے علماء نے کہا کہ اگر کوئی پیر شریعت کے خلاف چل رہا ہو یا چلا رہا ہو تو اس کی بیعت ہوتی ہی نہیں ہے. اگر جان بوجھ کے کی گئی ہے تو گناہ گار ہیں, اور اگر ہو گئی ہے اور اب پتہ چلا ہے تو ایسی بیعتیں توڑ دیں. جو پیر شریعت پہ نہیں ہے اس کی کوئی بیعت نہیں ہے, اس کی بیعت توڑ دیں. اس سے آپ بھی غلط ہو جائیں گے, آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے. جب تک بیعت رہیں گے آپ بھی گناہ گار ہوں گے. ایسی بیعتیں نہیں رکھنی چاہیے. ایسے پیر کیا پیر ہوئے جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھیں, بے حجاب بیٹھیں, بے شرم ہو کے بیٹھیں, اور اس طرح دھمال ڈالیں, ناچیں, ڈھول بجوائیں, اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں, اور کیا کیا جسم کے اوپر لاد لیتے ہیں, عجیب عجیب کتنے کڑے اور دھاگے, اور کیا کیا عجیب خرافات میں لمبے لمبے بال انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ پیر ہیں, پیروں کا کام یہ ہوتا ہے. بیعتوں کا یہ مقصد ہے, بیعت تو دین اور شریعت پہ چلانے کے لیے ہوتی ہے. بیعت تو بہت واضح قسم کا راستہ ہے, اور یہ ایسے پیور صاف ستھرے اور بالکل 100% قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے کہ جن کا ظاہر و باطن دونوں چمکدار ہوں. یعنی جس کا صرف ظاہر چمک رہا ہو اور باطن اس کا اندھیرا ہو, اس کے ہاتھ میں بھی بیعت نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی پھر آپ کے لیے خطرناک اور بیکار ہے. یعنی اس کے ساتھ ظاہر کے ساتھ, ظاہری عمل کے ساتھ باطن بھی روشن ہو. باطن کی روشنی آج کے دور میں اتنی کافی ہے کہ دین کے لیے سنجیدہ ہو, اخلاص ہو, مخلص ہو, اور وہ دین کی خدمت کے لیے اس کے تڑپ ہو, جذبہ ہو. بس یہ بھی بہت بڑی بات. اور اس کے اندر علم ہو, اس کے سینے میں علم ہو اور عمل کا اسے شوق ہو. تو یہ اگر شرائط کہیں ملتی ہوں تو جہاں بھی ملے وہاں جا کے آپ بیعت کر سکتے ہیں, کر لیں, یہ آپ کے لیے مفید ہے. اور اگر یہ شرائط نہیں ہے تو پھر اگر بیعت نہیں بھی ہوئے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی دین میں کمی نہیں رہ گئی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بیعت نہیں ہوئے تو شاید دین میں کمی رہ گئی اور قیامت کے دن پوچھا جائے گا. نہیں, اس کے لیے تڑپنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کسی ماحول سے, اچھے ماحول سے بغیر بیعت کے بھی وابستہ ہو جائیں, بیعت نہ کریں, کسی اچھے ماحول میں بیٹھیں, درسوں میں بیٹھیں, دینی پروگراموں میں بیٹھیں, کسی کی صحبت میں بیٹھیں, تو بھی بیعت کا مقصد حاصل ہو گیا. ضروری نہیں آپ بیعت ہی کریں. آپ اچھی بات سنیں, دین کی بات سنیں, جہاں سے اچھی بات ملے وہاں سے اچھی بات لے لیں, جہاں دیکھیں اچھی بات ہو رہی ہے وہاں سے سیکھ لیں, تو یہ بھی بیعت کا مقصد حاصل ہو جائے گا. ضروری نہیں ہے ہاتھ میں ہاتھ دیں, بیعت کریں, کوئی عرض نہیں ہے, کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے. اور اگر بیعت ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات. اب دیکھیے مومنات کا ذکر آیا, یہ عورتیں ہیں جو بیعت ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں, یبایعنک, بیعت کرتے ہوئے,
آپ کی بیعت کرتے ہوئے، آپ سے بیعت، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے. اچھا یہاں پہ یہ یاد رکھیے گا، آپ کے دست اقدس پر جو بیعت ہوتی تھی، مردوں کی بیعت تو ڈائریکٹ ہو جاتی تھی، مرد تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر سکتے ہیں اور آج بھی اس کی اجازت ہے. لیکن عورت کی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر نہیں فرمائی. عورت کی بیعت کبھی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر نہیں فرمائی ہے. عورت کی بیعت یا تو کپڑے کے ساتھ ہوئی ہے، کپڑا آپ نے ایک کونا، ایک سرا پکڑا دیا عورت کو اور دوسرا سرا آپ نے پکڑ لیا، اس طرح ہوئی ہے. یا پھر پانی کا بڑا کوئی برتن، اس میں ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس ڈال دیا اور پھر اس طرف عورت نے اپنا ہاتھ ڈال دیا. تو اس طریقے سے بیعت. یا پھر آپ نے فاصلہ رکھتے ہوئے زبانی بیعت فرما دی. تو کبھی ایسا نہیں ہوا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو چھوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو عورتیں حجاب میں ہوتی تھی، باپردہ ہوتی تھی، اور ہمیشہ اس بات کا، یہ بات روایتوں میں باقاعدہ بیان ہو چکی ہے، موجود ہے. آج کوئی پیر اگر عورتوں کو ساتھ ڈائریکٹ بیعت کرتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ رکھوا کر بیعت کرتا ہے، تو وہ پیر پہلے ہی مرحلے میں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، پہلے ہی مرحلے میں. تو اس کی بیعت کیا؟ اور پھر وہ پیر جو عورتوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے عورتوں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، عورتوں کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، اور بہت قریب سے دم کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں. اور لوگ بھی کیسے کیسے لوگ ہیں، وہ مرد کیا ہیں جو اس طرح عورتوں کو لے جا کے بٹھا دیں. عجیب ماحول ہے. مردوں میں بھی غیرت ختم ہو گئی، وہ اپنی عورتوں کو اس طرح پیروں کے سامنے بٹھا دیتے ہیں، اور وہ پیر عجیب چکر چلا کے پھر اس کے بعد بعض تو یہیں تک رہتے ہیں. یہ بھی غلط ہوا. اور بعض اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ اور خطرناک ہو جاتا ہے. تو وہ بھی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، کیا تماشا ہوتا ہے. یہ بدنام کرنے والے لوگ، جاہل لوگ، یہ بھیس بدل کے پیروں کا یہ سلسلے کو بدنام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بدنام کرنے کے لیے. ان لوگوں سے بچیں، اور خواتین کو ہمیشہ سمجھائیں کہ وہ ایسے لوگوں کے پاس کبھی نہ جائیں تعویذ دھاگوں کے چکر میں. تعویذ دھاگا کیا ہے؟ تعویذ دھاگا تو کسی کا بھی لگ جاتا ہے بھائی، اتفاقات بہت ہوتے ہیں اور تکے بازیاں بہت ہوتی ہیں، اور کسی کا بھی لگ جاتا ہے. لوگ یقین کر لیتے ہیں بھائی وہ اللہ کا ولی ہے، اس کا تعویذ کام آ گیا، اس نے جو کہا تھا وہ ہو گیا. یہ کیا تکے بازیوں پہ ہم نے دار و مدار رکھ لیا، یہ تو کوئی بھی کر لے. اس لیے یہ اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے. تعویذ دھاگے کی بنیاد پہ کسی کو ولی نہیں سمجھ لینا چاہیے. تعویذ دھاگا اپنی جگہ ہے، اگر وہ صحیح آدمی کر رہا ہے تو صحیح ہے، اور اگر غلط آدمی کر رہا ہے تو چاہے تعویذ دھاگا کتنا ہی کامیاب ہو، اس کو جادو سمجھو، اسے شیطان کی چال سمجھو کہ شیطان اس کے اندر پھونک مار کے اس کو مؤثر بنا دیتا ہے تاکہ اس پیر کے ساتھ ہم جڑے رہیں اور اس فراڈ کا حصہ بن جائیں. شیطان اپنا کام دکھاتا ہے. اس لیے ہمیں یہاں پر اپنا نظریہ صحیح رکھنا چاہیے. تو یبایعنک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتی ہیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور بیعت اس بات پر کی گئی کہ دیکھو شرک نہیں کرو گی، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گی. کیونکہ اس وقت وہ عورتیں تھیں جو پہلے مشرک تھی، ان کو پہلی شرط یہ عائد کی جاتی تھی ولا یسرقن، اور چوری نہیں کرو گی. اور تمہیں چوری کی عادت پڑ جاتی ہے، جس میں چوری کی عادت پڑ جائے، مردوں میں بھی پڑ سکتی ہے لیکن عورتوں میں، خواتین میں خاص طور پہ اس معاشرے میں چوری کی عادت واقع ہوتی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ چوری نہیں کرو گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کرو گی، ولا یقتلن اولادہن، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گی، ولا یاتین ببہتان، اور بہتان نہیں باندھو گی، یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں کے اپنے پیروں کے بیچ میں رکھ کر کوئی بہتان نہیں باندھو گی، ولا یعصینک فی معروف، اور اے پیارے محبوب یہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. ان سے بیعت لیں گے آپ کہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. فبایعہن، تو ان سے بیعت لے لیجیے آپ. واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا. تو یہ عورتیں آئیں، چند عورتیں اس طرح آئیں اور بیعت ہوئی. یہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے. اس میں حضرت ہندہ تھی. حضرت ہندہ کا بڑا دلچسپ واقعہ ہو گیا. یہاں مفسرین کرام نے نقل کیا، ان کی ایک عادت تھی حضرت ہندہ کی، خوش طبعی کی، بولنے کی. اور وہ بیعت کے لیے آئیں اور پہلی دفعہ آئیں. یہ حضرت ہندہ کون ہے معلوم ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن اب ان کا دل پگھل گیا اور اسلام کے تو مائل ہو. شوہر بھی مسلمان ہو گئے، ابو سفیان، یہ بہت بڑا خاندان ہے، بنو امیہ سے تعلق ہے، انہی کے بیٹے ہیں حضرت امیر معاویہ.
اور انہی کی ایک بیٹی ہیں حضرت ام حبیبہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں داخل ہوئی ہیں. تو یہ وہ خاندان تھا. حضرت ہندہ اب جب آئیں تو وہ ذرا شرماتی تھی, چھپتی تھی کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ نہ لیں. تو انہیں خوف تھا کیونکہ وہ پیچھے جو واقعہ ہوا ہے. اب وہ چھپے پیچھے بیٹھی تھی, آپ نے بیعت لینا شروع کی. تو وہ چونکہ خوش طبع تھیں, بولنے کی عادت تھی انہیں, اور پہلا موقع تھا یہاں پر, تو چپ نہیں رہ سکی, بول گئی. اب جب یہ پہلی شرط آئی اللہ یشرکنا باللہ شیئا کہ شرک نہیں کریں گی, تو کہنے لگیں کہ پیچھے سے انہوں نے آواز نکالی اور کہا کہ ہمارے مردوں کو جب اس کے بغیر بیعت نہیں کیا گیا تو ہمیں کیسے کریں گے, ہمارے لیے بھی ظاہر یہی شرط, جب مردوں کے لیے یہ شرط تھی تو ہمارے لیے. اچھا, یہ بات انہوں نے کی. اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا یسرکنا, چوری نہیں کریں گی, دیکھو تم چوری نہیں کرنا. اس بات پر بیعت لی. تو وہ پھر بولی, ان سے نہیں رہا گیا, کہنے لگی وہ میرے اللہ میں نے تو ابو سفیان کا مال پتہ نہیں کتنی دفعہ نکال لیا, اور میرے لیے پتہ نہیں حلال بھی تھا کہ نہیں تھا. اب یہ بات بھی بول دی سر. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی. اور ابو سفیان ساتھ کھڑے تھے, ابو سفیان دیکھ رہے ہیں, تو ایک خاموشی سی چھا گئی. ابو سفیان نے پھر مسئلے کو حل کیا, کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو جو تم نے نکالا وہ حلال ہے, اب نہیں کرنا, جو تم نے اب تک نکالا تو وہ حلال ہے. اس کے بعد آگے بڑھے, ولا یزنین, زنا کے بارے میں فرمایا کہ زنا نہیں کرے. انہوں نے کہا کہ کیا آزاد عورتیں بھی زنا کر سکتی ہیں؟ پھر دیکھیے آپ اس سوسائٹی کا معاملہ, یہ دور جاہلیت کی سوسائٹی, ایک عورت اس بات پہ حیران, کیا آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے؟ یعنی تو باندیاں کسبیاں اس قسم کی عورتیں جو وہ ان کا پیشہ شیوا ہوتا ہے, آزاد عورت تو بڑی غیرت مند و غیور ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ آزاد عورت بھی زنا کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر فرمایا ولا یقتلن اولادہن, اس پر فرمایا اپنی اولادوں کو قتل مت کرنا. اس پر پھر ان سے نہیں رہا گیا, پھر بولی, کہنے لگی. اب انہوں نے بڑا عجیب سا جملہ بول دیا. وہ ظاہر سی بات خوش طبع ہے, اور چونکہ دور جاہلیت سے آئی ہیں اور پہلا بھی موقع اب اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ ان بچوں کو قتل نہیں کرنا, ان کے باپوں کو تو آپ نے قتل کر دیا, مار ڈالا, اور بچوں کے بارے میں آپ ہمیں نصیحت فرما رہے ہیں کہ ان کی حفاظت کرنا. یہ جو بات اس نے کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایسی چھوٹی کہ آپ لوٹ پوٹ ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ایسے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. تو وہ ظاہر جنگوں میں لڑائیوں میں جو مرد مارے گئے اس کے حوالے سے کہنے لگی آپ نے ان کے باپوں کو تو مار دیا اور بچوں کے بارے میں ہمیں نصیحت فرماتے ہیں. تو اس کے بعد پھر آگے بڑھے, آگے پھر فرمایا کہ بہتان نہیں باندھا. انہوں نے کہا, پھر بولی, کہنے لگی ہاں اللہ نے ہمیں اچھے کام کرنے کا حکم دیا ہے اور بہتان ایک برا کام ہے. پھر فرمایا کہ تم نافرمانی نہیں کرنا, میری اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا. پھر بولی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے آپ کو آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے, اللہ گواہ ہے ہمارے دل بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہیں, اب کبھی آپ کے خلاف آپ کی نافرمانی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ بات انہوں نے کی. تو یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا. علامہ آلوسی نے یہ واقعہ لکھ کر فرمایا وہ خاتون اس لیے زیادہ بولی کہ وہ دور جاہلیت کی پروان چڑھی ہوئی خاتون تھی, جہالت کی گود میں ان کی تربیت ہوئی, اور چونکہ بہت زیادہ خوش طبع تھی اور پہلی دفعہ حاضر ہوئی تھی, تو اس لیے وہ بولی ہیں اتنا, ورنہ عام طور پہ اس طرح کی گفتگو کوئی کرتا نہیں تھا. تو بہرحال یہ ہے بیعت کا سلسلہ, خواتین کی اصلاح کا بھی ہے اور مردوں کے لیے بھی بیعتیں ہوئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے.